ٹرسٹی سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جناب انوار صاحب، جناب نصیر حیات صاحب، ڈائریکٹر جونیئر ڈگری کالج، محترمہ ملیحہ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر عبدل صاحبہ، ڈائریکٹرز اویسی اسکولز اینڈ کالجز، جناب عرفان خان صاحب، جناب حفیظ پٹیل صاحب نمائندہ کارپوریٹر، اور بلا بلا کے بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس کے ذمہ دار محترمہ شہانہ صاحبہ، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس تقریب کے ذریعے کئی ہماری بہنوں کو زیور ہنر سے آراستہ کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں میرے سارے ساتھیوں کی محنتیں، کوششیں، اساتذہ کی کاوشیں کہ آج آپ ایک ہنر کے مالک بننے جا رہے ہیں، اور نہ صرف اس ہنر کے مالک بن رہے ہیں بلکہ جو ہنر آپ نے اپنی محنت، اپنی کوشش اور اساتذہ کی دلچسپی کے باعث حاصل کی، یہ ہنر آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت بنے گا، اور کوئی بھی علم، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی معلومات، کوئی بھی قابلیت کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، وہ تو کبھی نہ کبھی کام میں ضرور آئے گی۔ میں مگر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر وقت ہر کسی نے شہر کے اس حصے کو بڑی ہی خراب نظر سے دیکھا، الزام لگاتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے، اور شہر کے اس حصے کو جہالت کا مرکز کہہ کے مخاطب کرتے رہے۔ تو وہ لوگ جو شہر حیدرآباد کے اس پرانے شہر کے علاقے کو جہالت کا مرکز کہتے ہیں، سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جہالت کا مرکز نہیں ہے، یہ قابلیت کا، صلاحیت کا، ہنر مندوں کا، عزم و ارادہ رکھنے والے جنونیوں کا مرکز ہے۔ اور صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں یا الفاظ کی ادائیگی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ دور بیٹھ کر الزام، تہمت کے ذریعے اپنی دکانوں کو چلانے والوں سے میں اپیل کروں گا کہ کبھی وقت نکالو،
اپنے تنخینوں میں سے، اپنے سازشوں میں سے کچھ تھوڑا سا وقت نکالو، سواری کا میں انتظام کروں گا، آؤ اور دیکھو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نے ان سازشیوں کو اگر کچھ عقل سلیم عطا کی ہے تو آؤ میں ان لوگ سازشی لوگوں کے بھی اچھے سجیشنز اور قوم کی تعمیر بہتر سے کرنے کے لیے اگر ان کے پاس کوئی منصوبے ہیں، ارادے ہیں تو بیان کرو، میں اس کو بھی قبول کرنے تیار ہوں۔ تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، وہ تمہارا ظرف ہے، یہ ہمارا ظرف ہے۔ ارے آج کوئی معمولی بات یا معمولی کام نہیں ہے۔ ابھی نصیر ریاض صاحب نے کہا 12 عمارتیں، بڑی بڑی عمارتیں، اور چیریٹیبل آرگنائزیشن یا خیراتی ادارے رہتے ہیں تو کیا رہتے ہیں؟ لال مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں، اینٹ کی، ایک ٹین کا ڈھالیا شیڈ ہوتا ہے، ایک شطرنجی ہوتی ہے، بٹھا کر تعلیم دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ارے آج آپ یہاں اس عمارت میں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو کہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیریٹیبل یا خیراتی ادارہ ہے؟ نہیں، اس عمارت کی شان، اس عمارت کی شوکت، اس عمارت کی بلندی چیخ چیخ کر چلا کر کہہ رہی ہے کہ دنیا جو آج اس کی بلندی دیکھ رہی ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ میرے ہی اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی تھی۔ یہ اس عمارت کا حسن چیخ کر چلا کر کہہ رہا ہے میں اسی کا جانشین ہوں جس نے ایک حسین تاج محل اس ملک کو دیا۔ اس عمارت کی مضبوطی یہ بیان کر رہی ہے کہ ہم انہی کے جانشین ہیں جن کے اسلاف نے مضبوط فصیلیں دی تھیں، مضبوط قلعے دیے تھے۔ اور آج لوگ کبھی الزام لگاتے تھے کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں بنیادی تعلیم میں، تو آج جب کام ہو رہا ہے تو اب سازشیں شروع ہو گئی کہ کیسے اس کام کو روکا جائے۔ نشیمن نگر کا سکول، پہلا سکول، قریب 2000 بچے وہاں پہ زیر تعلیم۔ اس کے بعد میں ریاست نگر جمال کالونی کا سکول، وہاں پر بھی ہزاروں بچے زیر تعلیم۔ پھر اس کے بعد ہم نے حافظ بابا نگر کا سکول، نرجی پل باغ کا سکول، پھر اور ایک حافظ بابا نگر میں ایک سکول، پھر سلالہ بارکس میں ایک سکول، پھر اس کے بعد میں امبر پیٹ میں ایک سکول، پھر مشہور ایک پرانا سکول تھا گراؤنڈ+1 چھوٹا سا، بڑا مشہور سکول تھا کسی زمانے، اس کا نام ڈیزنگ سکول تھا۔ اس سکول کو جب بیچ رہے تھے پتا چلا تو خریدا میں نے، وہاں پر بھی آج ایک سکول۔ پھر ابھی نصیر ریاض صاحب نے کہا کہ مغل پورہ عشرت نین شادی خانے کو ہم نے خریدا، ایک بڑی عمارت وہاں پر بنائی، اور پھر یہ سکول، پھر ہیلتھ سینٹر نظام آباد میں بھی زمین ہے، وہاں پر بھی۔ ارے ہمارے سارے سکولوں میں ہزاروں کی تعداد میں
قریب 20,000 سے زائد بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو عمارت ہے، یہاں پہ ہم نے اس اسکول کا افتتاح کیا۔ اتنی بڑی عمارت، چھوٹی دکان ہوتی ہے اگر کوئی بناتا ہے تو اس کی خواہش رہتی ہے کہ میں ریبن کاٹوں، ہم ریبن کاٹیں گے۔ ارے اتنی بڑی عمارت، اس کا افتتاح میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا، میں نے اسکول میں پڑھنے والے یتیم بچوں میں سے بچوں کو جمع کیا، بچیوں کو جمع کیا، اور یتیم بچوں اور بچیوں کے ہاتھ سے اس عمارت کا افتتاح ملا۔ یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ 9ویں جماعت تک داخلے لیے قریب 1500 بچے ہیں، اور ہمارے اسکول میں ہزاروں بچوں میں قریب 450 یا 700، شاید میں غلط ہوں، 700 بچے یتیم ہیں، 700 بچے یتیم ہیں۔ اور پھر یتیم بچوں کے لیے ہم نے نہ صرف فری تعلیم، کتابیں، سارا انتظام ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہر یتیم بچے کو 2 جوڑے کپڑے دیتے ہیں، اور اس یتیم بچے کو اگر کوئی نانی، دادی یا چچا یا ماموں یا پھپھو یا خالہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی ایک چھوٹا سا لفافہ ان کی نظر بھی کرتا ہو کہ آپ یتیموں کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ آپ کی نظر ہے، بلا کر ان کو بھی دے۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہاں پہ خواتین ہیں، وہ واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں تو جذبات میں ڈوب رہا ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے، لیکن بیان ضرور کروں گا۔ میں نے سارے یتیم بچوں کو بلایا، رمضان میں کپڑے دیے ان کو، اچھا سب کچھ دیا، لفافہ دیا، چاکلیٹ دیا، سب کچھ دیا، اور اس کے بعد بھی کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں کونے میں، تو میں غصے میں آ کر کہا کہ میں آج یتیموں کو بلایا تھا، کیا آپ یتیم ہیں؟ کیا آپ یتیم ہیں؟ تو کہے کہ نہیں اکبر سر، ہم آپ کے اسکول کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں۔ پھر کیوں ہے؟ یتیموں کو بلایا ہوں، غصے میں ان کو بولا۔ تو 2 لڑکیاں میرے قریب آئیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اکبر سر، آپ آج ان کو دے رہے ہیں جو یتیم ہیں، جن کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے، ان کو دے رہے ہیں۔ ہم جو یہاں کھڑے ہیں، ہم وہ بچے اور بچیاں ہیں، ہمارا باپ تو ہے لیکن ہماری ماں نہیں ہے۔ میرے آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے اور میں نے توبہ کی کہ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے ان معصوموں کے سامنے غصے کا اظہار کیا۔ تو ان میں سے 2 بچیوں نے کہا کہ اکبر بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن میری ماں کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ہمارے والد نے دوسری شادی کر لی۔ کبھی نانا کے پاس رہتے ہیں 1-2 مہینہ، کبھی 2 مہینے دادی کسی چچا کے پاس۔ ہمارا یہ حال ہے کہ جہاں بھی رہتے ہیں تو گھروں کو صاف کرتے ہیں، برتنوں کو مانجتے ہیں، ہماری ماں نہیں ہے، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھو، آپ کی وجہ سے پڑھنے کا تو انتظام ہو گیا، آپ یتیموں کو دے رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم جیسے بچے جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو بھی آپ کچھ اپنی طرف سے دیں۔ تو جب ہم نے تلاش شروع کی تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 350 لڑکیاں ایسی نکلی ہمارے پاس جن کی مائیں نہیں ہیں۔
تو فوراً میں نے کہا الحمدللہ انتظام ہو گیا ہے، وہ لڑکیاں جن کی مائیں نہیں ہیں اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی اور ان بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان بچیوں کی ماں اکبر اویسی بنے گا اور ان کو رہنے کھانے کا انتظام کے لیے ایک نئی بلڈنگ بنایا ہوں جہاں پر ان بچیوں کو رکھ کر ان کی پرورش میں کروں گا، ان کی دیکھ بھال میں کروں گا، ان کو خادم میں کروں گا۔ کیا یہ کام اچھا نہیں ہے؟ کیا ہزاروں بچوں کو مفت تعلیم دینا کیا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ وہ بچے جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو اپنے آغوش میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر ایک ماں کی طرح ان کو پالنے کی ذمہ داری اٹھانا کیا اچھا کام نہیں ہے؟ لیکن آج لوگوں کو اپنی نفرت حسد میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز سے محروم ہو۔ آج آپ بتاؤ کہ کتنا کام ہے۔ آج آپ لوگ کو جو ٹریننگ دیے ہیں مجھے بار بار بولتے ہیں کہ اکبر سر کم از کم رجسٹریشن کی فیس لے لیں گے، ایک 500 روپیہ لے لیں گے۔ کل بھی آیا میرے سامنے پروپوزل کہ ووکیشنل کے لیے 500 روپیہ تو لے لیں گے۔ میں جانتا ہوں وہ 500 روپیہ بھی بہت بڑی ہے میری بچیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے۔ بتاؤ کیا آپ نے ایک پیسہ بھی دیا ہے کمپیوٹر کی ٹریننگ کے لیے؟ کیا ایک پیسہ بھی دیا ہے بیوٹیشن کے کورس کے لیے؟ کیا ایک پیسہ بھی آپ نے دیا ہے اسپوکن انگلش کے لیے؟ کیا ایک پیسہ بھی آپ نے دیا ہے فیشن ڈیزائننگ کے لیے؟ کیا آپ نے ایک بھی پیسہ دیا ہے سوئنگ کے لیے کورس سیکھنے کے لیے؟ اور یہ کیوں اللہ مجھے دے رہا ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے پیسے کی۔ اللہ جتنا بھی دے گا میں اس پیسے کو میری قوم، میری ملت، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بانٹتا رہوں گا، خرچ کرتا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی جی لی، اس وقت ہی جی لی جب کم عمری میں MLA بن گیا تھا۔ میری وہ زندگی تو اس وقت ہی ختم ہو گئی جس دن لوگوں نے میری جان لینے کی کوشش کی تھی، گولیاں ماری تھی، مجھے چاقوؤں تلواروں سے مارا گیا، میرے پیٹ کو چیر دیا، میرے ہاتھ کو چیر دیا، اس ہاتھ اس ہاتھ، پورا دونوں ہاتھیں پیٹ سب چھنی ہو گیا۔ میری وہ زندگی تو ختم ہو گئی اسی وقت۔ اس کے بعد جو زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، اور وہ زندگی ملی مجھے تو دعاؤں کے عوض میں ملی، وہ روزوں کے عوض ملی، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں کی تھی اس کے عوض ملی۔ میں ہر اس دعا کا قرض نہیں اتار سکتا، میں ہر اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو چوم نہیں سکتا، میں ہر اس روزے دار جس نے روزہ رکھ کر میری حیات کے لیے دعا کی تھی، میں اس روزے دار کی بھوک کو پیاس کو نہیں مٹا سکتا، لیکن اپنی ذات سے کوشش کر رہا ہوں کہ جس نے بھی وہ دعا کی تھی میں آپ کے ذریعے اس دعا کرنے والے کی دعا کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، ان بچوں کے ذریعے کوشش کرو، ان روزے داروں کے روزے کی وجہ سے جس کی وجہ سے مجھے حیات ملی، یتیموں کی مدد کر کے، یسیروں کی مدد کر کے۔ لیکن آج یہ کام بھی ان لوگوں کو برا دیتا۔ ہاں بتائیے، جونیئر کالج یہ اس عمارت میں
قریب 2000 بچے ہیں جونیئر کالج میں. آئندہ سال نیکسٹ ایئر سے آئندہ سال سے ڈگری کالج بھی یہاں پہ آ رہا ہے. ڈگری کالج انشاءاللہ تعالی ڈگری کے بعد پوسٹ گریجویشن کالج بھی آ رہا ہے. یہاں اتنی خواتین بیٹھی ہیں، اتنی خواتین بیٹھی ہیں، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی و مسرت ہو رہی ہے کہ جو ڈازلنگ اسکول کی عمارت 1,10,000 اسکوائر فٹ کی عمارت، اس عمارت کو ہم نے صرف اور صرف خواتین کے تعلیم، خواتین کے ہنر کے لیے اس عمارت کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اور اس عمارت کا نام ہم نے سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس کا نام دیا، جہاں پہ پوری عمارت میں جب بچیاں آ جائیں گی تو قریب 5,000 بچیاں اس عمارت میں پڑھیں گی، اور اس عمارت میں پڑھنے کے ساتھ 10th پاس کریں گی، انٹرمیڈیٹ پاس کریں گی، گریجویشن پاس کریں گی، پوسٹ گریجویشن پاس کریں گی، اور اسکل ڈیولپمنٹ کی ڈگریاں لے کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر جائیں گی. بتاؤ مجھے، جو الزام لگاتے ہیں خواتین کی بات کرتے ہیں، خواتین کے لیے کیا کوئی ایک مرکز بنایا ہے؟ ارے پرانے شہر میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اس گنہگار اور ان نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنے کا نتیجہ کہ اللہ نے ہم سے وہ کام لے لیا. خواتین کی امپاورمنٹ کا اتنا بڑا سینٹر ہم نے تالاب کٹے میں بنا دیا، قائم کر دیا، اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. منیا میڈم ہے وہاں کی ذمہ دار، منیا میڈم ذمہ دار ہے. 2000 بچیاں تو اسکول میں پڑھ رہی ہیں وہاں پہ اس عمارت میں. قریب 500 بچیاں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں آئی ہیں. آئندہ سال اور ارے یہ کیا کام ہے بتائیے. لیکن اس کے باوجود بھی الزام لگانا، تہمت لگانا، منصوبے بنانا، سازشیں بنانا، صرف یہ عمارت کا حسن ان کی آنکھوں میں چبھ رہا ہے، اور اس عمارت کے حسن کے پیچھے جو حسین ہنر ہم دے رہے ہیں وہ چبھ رہا ہے. اس حسین عمارت کے پیچھے وہ یتیموں اور یسیروں اور غریبوں کو مفت تعلیم جو دے رہے ہیں، یہ ان کو خراب ہے. دشمنی کرنے والوں، مجھ سے دشمنی کر لو، پھر سے گولیاں مارنا ہے تو مار لو، شکوہ نہیں کروں گا، شکایت نہیں کروں گا، پھر سے تلواروں سے جسم کو چھلنی کرنا ہے کر لو، چاقو سے مارنا ہے مار لو. لیکن اس اچھے کام کو ختم نہ کرو، اس اچھے کام کا پیچھا نہ کرو. دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کے سامنے ہر اس فرد کو جواب دینا پڑے گا جس فرد نے اس کام کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، اور جس نے اس کام کو ختم کرنے کے سازشیں و منصوبے بنائے. اخلاص، خلوص، وسیع دل ہو کر اپیل کرتا ہوں کہ سازشوں کو بند کرو، کام کو دیکھو. لیکن اپیل کر رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کمزور ہوں. نہیں، کمزور نہیں ہوں. وہ جرأت، وہ طاقت، وہ جنون، وہ دیوانگی ابھی بھی قائم ہے کہ دشمن کو ختم کرنے کا ہنر بھی مجھے آتا ہے، طاقت بھی ہے. مقابلہ کرنے میں کبھی پیچھے ہٹنے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے. مارنے والوں نے جب سینے پہ گولیاں ماری، چاقو مارے، تو اکبر الدین اویسی نے اپنا سینہ پیش کیا تھا، اپنی پیٹھ نہیں پیش کی. میرے ہاتھ پورے خراب ہیں، انگلیاں خراب ہیں،
جسم چھنی ہے، ہر جگہ سے کٹا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پیٹھ پہ ایک بھی ضرب نہیں ہے، کیونکہ پیٹھ دکھانے والے کا نام اکبر الدین اویسی نہیں۔ مقابلہ کرنا کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا، خانوں کی تعمیر اینٹوں کے ڈھیر پہ نہیں ہوتی، ملبوں سے نہیں ہوتی۔ خانوں کی تعمیر اگر ہوتی ہے تو حوصلوں سے ہوتی ہے، عزم سے ہوتی ہے، ارادوں سے ہوتی ہے، جنون سے ہوتی ہے، جذبے سے ہوتی ہے، اور ایمان سے ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے۔ اور وہ جنون، وہ عزم، وہ ارادہ، وہ ایمان ہمارے پاس ہے، اس میں کبھی نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی کہوں گا، عمر بڑھ رہی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کمزور جسم کو، اس کمزور آواز کو آپ کی ہمت کی ضرورت ہے، آپ کے جذبے کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کوئی کھڑے رہے یا نہ رہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری بہنیں ضرور میرے ساتھ کھڑے رہیں گی، اور یہ میری بہنوں کی فوج ہی کافی ہے ان مخالفین کو منہ توڑ جواب دے کر شکست دے گی، کافی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حجاب میں رہنے والی ماں، بیٹی، بہن بڑی کمزور ہوتی ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ان کو۔ ارے وقت آئے گا تو یہ بتا دیں گی کہ کیسا جذبہ ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا جنون ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا دیں گی اور شکست دے دیں گی۔ یہ دنیا اگر دیکھنا چاہتی ہے تو ضرور ہماری بہنیں دنیا کو دکھانے کے لیے بے چین ہے، بے چین ہے۔ وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ میں آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے ان سب کام کے لیے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا ہم کو مانگنے والا بنانا چاہتی ہے، لیکن سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ یہاں پہ بیٹھے ڈائریکٹرز اور میں اپنی قوم کو مانگنے والا نہیں، دینے والا بنانا چاہتا۔ ہم کبھی ایسے نہیں تھے، دنیا نے، حالات نے ہم کو کچھ اور بنا دیا، لیکن سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دینے والا بنا۔ آج آپ کا یہ ہنر آپ کو دینے والا بنا رہا ہے، مانگنے والا نہیں بنا رہا۔ وہ لوگ جو میری قوم کو، میری قوم کے بچے، میری قوم کے بچیوں کو مانگنے والا بنانا چاہتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ میری قوم مانگنے والی نہیں، دینے والی ہی، دینے والی ہے اور دینے والی ہی رہے گی۔ کبھی ہم نے تاج دیا تو کبھی ہم نے قطب مینار دیا تو کبھی چار مینار دیا تو کبھی ہم نے مکہ مسجد دی تو کبھی ہم نے لال قلعہ دیا، قلعہ گولکنڈہ دیا، تو آج بھی ہم وہی دینے والوں کے جانشین ہیں، منگنے والے نہیں رہیں گے، دینے والے ہیں۔ یہی ہے، یہ عزم ہے نا، یہ ارادہ ہے۔ اگر دے سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں چلیے دے دیا جائیے، نہیں، میرا ارادہ یہ ہے، میں نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو سوئنگ میں، فیشن ڈیزائننگ میں اور جو بیوٹی پارلر کے جو ٹریننگ کریں گے ان کی 80% اٹینڈنس رہے نا، جس کی 80% اٹینڈنس رہے گی ان کو مشین دی جائے گی، جن کی 80% اٹینڈنس رہے گی ان کو بیوٹیشن کا کٹ دیا جائے۔ میں اسی پہ قائم ہوں، ہاں اپنے اصول میں تھوڑا سخت ہوں، ہاں ہوں، میں قوم کا رہنما ہوں، میں قوم کا قائد ہوں، قیادت کرنا، رہنمائی کرنا میری
ذمہ داری ہے. اگر میں دیانت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ قیادت و رہنمائی نہیں کروں گا تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں. قوم کو تربیت دینا، قوم کو تربیت یافتہ بنانا، یہ رہنما و قائد کی ذمہ داری ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے قائدین ایسے ہو گئے کہ قیادت عوام کے ہاتھ میں آ گئی ہے. کوئچ کر رہا ہے، نیچے بیٹھ گئے، عوام خوش تو قائد نیچے بیٹھ جاتا ہے. اکبر الدین اویسی وہ قائد نہیں ہے جو عوام کو قائد بنا دے اور نام کا قائد. میں ایک مثالی قائد بننا چاہتا ہوں. میرا کیا فائدہ بتاؤ آپ؟ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، میرا کیا فائدہ؟ کیا وہ پڑھنے کے بعد نوکری کرے گا، اپنی زندگی میں خوشحالی لائے گا تو کیا کچھ مجھے لا کے دے گا؟ آج آپ لوگ ہنر حاصل کر لیے، مشین لے کر جائیں گے، بیوٹی پارلر کر لیں گے، کچھ کما لیں گے، میرا کیا فائدہ ہے؟ کیا مجھے کچھ دیں گے؟ میرا یہی فائدہ ہے کہ میری آخرت خیر ہے. اس خدمت کا عوض اللہ مجھے دے گا. اس خدمت کے عوض اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. یہ میری آخرت کا سودا، ہم سب کے آخرت کا سودا ہے. کیا دیتا ہوں میں ان لوگوں کو؟ کچھ نہیں دیتا. کیا میں انوار صاحب کو، نصیر غیاث کو، شفیع صاحب کو، یا عبدال صاحبہ کو، یا عرفان صاحب کو کچھ دیتا ہوں؟ نہیں، کچھ نہیں دیتا. لیکن یہ اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا تجربہ، اپنی قابلیت ان اداروں کو دے رہے ہیں جس کے لیے میں سب اصحاب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں. لوگ جب کوئی اچھا کام ہوتا تو ایک ہی کو یاد رکھتے ہیں، مگر میں آپ سے کہوں گا کہ صرف مجھے یاد نہیں رکھنا، ہم سب کو یاد رکھنا. یہ ایک کچھ نہیں کر سکتا تھا اور کچھ نہیں کرے گا جب تک کہ ان کا ساتھ نہ. قوموں کے مقدر کو فرد واحد نہیں بدلا، قوموں کے تقدیروں کو فرد واحد کی محنت سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. قوموں کے مقدر کو، قوموں کی تقدیروں کو بدلنا ہے تو کئی لوگوں کو مل کر اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنے علم کے ذریعے مل کر کام کرنا. الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یہ اللہ کی دعائیں کہ اللہ نے ان جیسے نیک باصلاح لوگوں کو میرے ساتھ جوڑا ہے. میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم. یہ لوگ میری ہمت ہے، یہ لوگ میرے مضبوط ارادے ہیں، یہ لوگ میرا جنون ہے، یہ لوگ میرا عزم ہے، یہ لوگ میری طاقت ہے. ویسے ہی آپ کو بھی میرا جنون، میری طاقت، میرا عزم بننا ہے. سوچو جب اتنے لوگ ہیں تو اتنا کام ہے، جب اتنے لوگ جڑ جائیں گے تو کتنا کام ہوگا. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان عمارتوں کو ڈھا کر ہمارے عزم و حوصلوں کو کم کر اس سے بلند عمارتیں بناؤں گا، اتنی بلند بناؤں گا کہ قطب مینار کی بلندی بھی شامل جائے، ویسے بلند عمارتوں کو بناتا رہوں گا. یہ میرا عزم ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا جنون ہے. ایسا کہاں سے آ رہا مجھے بھی نہیں معلوم. اب لوگوں کو شکایت رہتی ہے، شکوہ رہتا ہے، ارے بابا اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس؟ ارے بھائی میرے سے شکایت کیوں؟ اللہ سے شکایت کرنا. اے اللہ تو اس گنہگار کو کیوں دے رہا؟ ہم نیک لوگوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ سے پوچھو. میری دعا ہے کہ اللہ تو اس گنہگار کے ساتھ
ان نیک لوگوں کو بھی دے دے دولت، اس کے ساتھ ہدایت بھی دے دے کہ ایسے ایمان آتے ہیں۔ مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے شکوہ ہے، میں خراب ہوں، تو صحیح ہے، میں 12 عمارتیں بنایا، مجھ پہ الزام لگانے والے، مجھ کو خراب کہنے والے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ 24 عمارتیں بنا دیں، میں 40,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ 4 لاکھ بچوں کو پڑھا دو، اس سے قوم کی بھلائی ہوگی نا۔ مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کرو۔ اکبر تو نے بلہ گڑھے میں ایسی عمارت بنائی تو ہم اس سے اچھی بنائیں۔ اکبر تو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہم لاکھوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اکبر تو لاکھوں خواتین کو ہنر دے رہا ہے تو ہم سینکڑوں کو دیں گے، کروڑوں کو دیں گے۔ اکبر تو 1,000 یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، ہم 10,000 یتیموں کی کریں گے۔ مقابلہ اس طریقے سے کرو نا، جواب اکبر کا اس طریقے سے دو نا، اس سے قوم کا بھی فائدہ ہے۔ نہیں، اکبر صاحب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ ذرا ٹیڑھا تھا، سیدھا رہنا، یہی شو گیا نا۔ نہیں، اکبر صاحب ایسا کیوں رکھے، ایسا رکھنا۔ اکبر صاحب کھانے پہ کیوں رکھے، سر پہ رکھنا۔ اکبر صاحب سینے پہ کیوں رکھے، پیٹھ پہ رکھنا۔ آپ بتاؤ، ٹھیک ہے بھائی، میرے ہاتھ میں رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا، مجھے قابل نہیں ہوں، اللہ نے آپ کو نیک بنایا، قابل بنایا، علم کی دولت سے نوازا، صحیح ہاتھ رکھنا آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو چلو آپ صحیح رکھو۔ نہیں، ہم رکھیں گے نہیں، جو رکھ رہا ہے اس کو بولیں گے یہ تیرا ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، یہ مزاج ہو گیا ہے قوم۔ خیر بہرحال مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا کام جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ آج 1,000 اساتذہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ میں برسر روزگار ٹیچرز، ووکیشنل کے ٹیچرز، اسکول کے ٹیچرز، جونیئر کالجز کے ٹیچرز، ہمارے نیٹ کے ٹیچرز، ایکسیٹ کے ٹیچرز، آئی سیٹ کے ٹیچرز، ناٹا کے ٹیچرز، لا سیٹ کے ٹیچرز، کئی ہیں ہمارے پاس، جھاڑو دینے والی ہیں، صاف صفائی کرنے والی ہیں، سب ہیں۔ اللہ نے ہزاروں کو پڑھانے کا کام ہم سے لے رہا ہے تو ہزاروں کو روزی روٹی دینے کا کام بھی ہم سے لے رہا ہے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں گا، جتنا بھی شکر ادا کروں گا، اب اس سال ہمارے پاس ٹیلرنگ، بیوٹیشن، مہندی، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر، یہ سب کورسز ہیں۔ ٹیلرنگ میں کوئی داخلہ لے لیا تو ٹیلرنگ کے ساتھ دینیات کی تعلیم لازم۔ بیوٹیشن کا کوئی ایڈمیشن لے لیا، دینیات کی تعلیم کمپلسری۔ مہندی ڈیزائننگ، مہندی سیکھیے، دین کی کلاسز کو بھی اٹینڈ کرنا لازم۔ اسپوکن انگلش ہے تو اسپوکن انگلش ضرور کریے، دینی تعلیم، قرآن، سنت، سیرت، اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم نے اس سال سے انٹروڈیوس کیا۔ کیوں؟ اسلام واحد مذہب ہے جو دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین بولو اور دنیا کو بھول جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا بولو، دین کو بھول جاؤ۔ اسلام واحد وہ مذہب ہے جو دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ تو آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی فکر کرے گی، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر کرے گی، اور دنیا کے علم کے ساتھ دینی علم کو بھی بانٹے گی۔ الحمدللہ ووکیشنل میں یہ تو ہمارے اسکول میں انشاءاللہ تعالی آئندہ 3 سال میں، آئندہ آنے والے 3 سال میں
ہمارے سارے اسکولوں سے 450 حفاظ بھی نکلیں گے بچے. دیکھیے ایک ایک بچے کو اللہ خدا داد صلاحیت دیتا ہے, بعض کی جینیس رہتے ہیں, بہت تیز رہتے ہیں, تو ویسے بچوں کی نشاندہی ہم نے کی ہے. ہر اسکول میں ہم نرسری سے لے کے تیسری جماعت میں جب جیسا آتا ہے, تیسری جماعت ختم ہوتی ہے تو اس کی قرآن حفظ بھی ہم ختم کروا رہے ہیں اور کروائیں گے. تیسری جماعت کے بعد وہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو پھر سے اس کو دنیاوی تعلیم میں ہم لا دیں گے. تو یہ بھی ہمارا, کیا یہ کام اچھا نہیں ہے؟ حفاظ کو بنانا کیا اچھا نہیں ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو آخر ہم پسند کیوں نہیں آتے, آخر ہم سے دشمنی کیوں. تو بہرحال میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں, اور الحمدللہ قریب 400 خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی ہے اس 6 ماہ کے اس کیمپ میں. ٹیلرنگ میں 100, بیوٹیشن میں 100, مہندی میں 100, اسپوکن انگلش میں 50, کمپیوٹر کے 50, جملہ 400 خواتین کو اور چند لڑکوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے, جس میں سے 252 252 لڑکے اور لڑکیاں جو تھیں ان کا 80% ہے. تو آج ہم ان 80% اٹینڈنس رکھنے والے جو ووکیشنل ٹریننگ کے لڑکیاں ہیں ان میں مشین تقسیم کریں گے, ڈیوٹی کٹ دیں گے, اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک مشین کی قیمت کیا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ڈیوٹی کٹ کا کیا ہے. بیوٹی پارلر ڈیوٹی کٹ ہے تو آپ وہ کٹ لے کر چلے جائیے اور آپ کما سکتے ہیں. برائڈل میکنگ, ایک دلہن کے میک اپ پہ بڑے بڑے لوگ ایک ایک دن میں 70,000 1 لاکھ بھی خرچ رہے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو حسین ہے, خوبصورت ہے, ان کو اور حسین بنا رہے ہیں اور خوبصورت بنا رہے ہیں. میک اپ ایسا آرٹ ہے, تو آج آپ بھی وہ کر سکتے ہیں. مہندی ڈیزائننگ, گھر میں شادی ہے تو ایک مہندی ڈیزائنر اگر چلے جاتی ہے لڑکی تو کئی ہاتھوں پہ مہندی ڈال کر کمائی کر سکتی ہے. سوئنگ فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرے تو سوئنگ کے ذریعے, مشین کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہیں. بس میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ صرف 2 آخری باتیں کہتا ہوا رخصت ہو جاتا ہوں. صبر کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری بیٹی ہے. میں تعلیم یافتہ لڑکیوں سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے علم دے دیا, قابلیت دے دی, صلاحیت دے دی, عہدہ دے دیا, رتبہ دے دیا, ان سب کے ساتھ جو اللہ نے صبر کا پہاڑ بنایا تم کو, اس صبر کو کبھی ہاتھ سے پھسلنے نہیں. صبر کرو, صبر قائم رکھو. اللہ نے جو علم دیا ہے, اس علم کی وجہ سے اپنے آپ کو غافل نہ ہو. اللہ نے جو رتبہ اور جو مقام دیا, جو کامیابی دی ہے, اس کامیابی, اس رتبے کے نشے میں آ کے صبر کے پیمانے کو ہاتھ سے پھسلنے دیا. صبر ضروری ہے. کئی گھریں ٹوٹ رہی ہیں صبر کی کمی کی وجہ سے. کئی گھریں ٹوٹ رہے ہیں کہ صبر نہیں ہے. ارے میں جانتا ہوں کہ کتنا صبر میری ماں میں تھا, میں نے دیکھا. کتنا صبر میری ماں میں تھا, میں نے دیکھا. جب شادی ہوئی تو شوہر ہر تھوڑے دن کو جیل میں جاتا تھا, میری ماں صبر کرتی تھی. بچے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ماں صبر کرتی تھی. گھر میں گیس کا چولہا نہیں تھا تو لکڑیوں میں وہ پھکنی کے ذریعے پھونک پھونک کر اپنے بچوں کے پیٹ کی بھوک کو مٹاتی تھی. وہ میری ماں کا صبر تھا. اور صبر وہی تھا
खत्म नहीं हुआ, जिंदगी पूरी सब्र में गुजर गई। शोहर से हर थोड़े दिन को जेल में जाके मिलना था, सब्र करना था। बच्चों की परवरिश करनी थी, सब्र करनी थी। बच्चे जवान हो गए तो बच्चों को देखकर खुशी मनाने के वक्त में मेरी मां ने मेरे छन्नी जिस्म को देखा, इस फटे हुए पेट को देखा, इस फटे हुए हाथ को देखा। मेरी एक एक सांस लेने के लिए तड़पते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को दवाखाने में वेंटिलेटर पे लगा हुआ देखा, लेकिन सब्र के पैमाने को हाथ से फिसलने नहीं। ये है सब्र, ये है सब्र। इस सब्र को पैदा करो, इस सब्र को रखो अपने हाथ, अपने सब्र को हाथ से जाने दो। मैं आपसे कहूं और एक जिम्मेदारी आपको देकर जाना चाहता हूं। अपने भाइयों, अपने बच्चे, मर्द बच्चों का ख्याल रखो। आज हमारी कौम को कमजोर करने के लिए ड्रग्स, अफीम, गांजा, कॉफ सिरप, व्हाइटनर, ब्राउन शुगर, ये टैबलेट वो टैबलेट देकर नशे का आदी बनाकर हमारी आने वाली नस्ल को खोखला करना चाहते हैं ये लोग। आज मैं ये काम कर रहा हूं तो ये काम इनको बुरा दिख रहा, इसलिए अरे जो लोग जाहिल थे, जो लोग मिट्टी, गंदगी, पानी में रहते थे, उन लोगों को मिट्टी से उठाकर एक हीरा बना रहा है अकबर ओवैसी, तो इनको तकलीफ है। और ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशे के आदी हो जाए। खुदा ना आप अपने भाइयों पे नजर रखो, अपने मर्द बच्चों पे नजर रखो। जरूरी है, आपके बच्चे हैं छोटे तो उनकी किताबों को देखो, उनको इस लानत से दूर रखो। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमको हमारी आने वाली नस्ल के सुनहरे मुस्तकबिल को बनाना है या सुनहरे मुस्तकबिल की जमानत देना है, तो जरूर मैं ये कहूंगा कि इल्म जरूरी है, अच्छे स्कूल जरूरी है, अच्छे टीचर जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार माँ बाप भी होना जरूरी है। माँ बाप और असातिज़ा मिलकर सुनहरे मुस्तकबिल के जामिन व जमानत बने, ये जरूरी है। अगर माँ बाप अपनी औलाद की जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो फिर कैसे होगा बताइए। मैं स्कूल में पेरेंट टीचर्स की मीटिंग लेता हूं, दाखिले भी देता हूं, तो ज्यादातर मैं देखता हूं कि एक तड़पती हुई मां ही अपने गोद में मासूम बच्चों को लेकर आती है अपने बच्चों के दाखिले के लिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है, जितनी तड़प, जितनी फिक्र मां में है, उतनी तड़प, उतनी फिक्र बाप में क्यों नहीं है। मुझे इसका शदीद अफसोस होता है। और मैंने कह दिया है अपने स्कूल में उन्हीं को दाखिला देना जो बच्चा मां और बाप के साथ आए। बाप की भी जिम्मेदारी है, क्या औरत की जिम्मेदारी है? घर चलाना औरत की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना औरत की जिम्मेदारी, घर वालों का ख्याल रखना औरत की जिम्मेदारी, और दुख दर्द में अपनी मां का ख्याल रखना भी औरत की जिम्मेदारी, सास का ख्याल रखना भी औरत की जिम्मेदारी, बच्चों का ख्याल रखना भी औरत की जिम्मेदारी, शोहर का ख्याल रखना भी औरत की जिम्मेदारी। क्या मर्द की जिम्मेदारी कुछ नहीं है? बस सिर्फ लाना दे देना नहीं, सिर्फ देना नहीं है। अगर देना है, कमाना है, तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां भी कमा के ला के तुझे दे सकती है। अरे मियां बीवी को औलाद की परवरिश का हिस्सा बनना चाहिए, ये जरूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने भाइयों को इस बात की तरबियत देंगे, तालीम देंगे कि औलाद की तरबियत में मां और बाप का दोनों का हिस्सा। मैंने बहुत वक्त लिया, मगर जरूरी है, माफी चाहता हूं, बहुत वक्त लिया, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक मौका है
نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ذریعے جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان تک بھی ایک پیغام دے سکے۔ مقرر وہ نہیں کہ جادو کے ذریعے دلوں کو فتح کرتے، مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنے الفاظ، اپنی نصیحت، اپنے پیغام کے ذریعے دلوں میں جگہ ہے۔ کامیاب جلسہ عوام کے شرکت اور ان کی بڑی تعداد سے نہیں ہوتی، جلسے کی تقریر کی مقرر کی کامیابی ایک کامیاب تقریر جو عوام کے دلوں کو چھو لے اس سے کامیابی ہے۔ وہی ایک کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام کا پھر سے ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت نکالا اور مجھ جیسے گنہگار کہ اتنے سارے الفاظوں کو سننے کی زحمت اٹھائی۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے خطاب میں، میرے جملوں میں اگر ایک بھی اچھی بات ہے تو اے اللہ تو سننے والوں کے دلوں میں اس اچھی بات کو غالب کر دے، ان کے سینوں میں اس اچھی بات کو سما دے اور زندگی میں اس اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق کو ہدایت عطا فرما۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے ہنر میں اضافہ فرما، اللہ ہم کو حلال کی کمائی کھانے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حرام سے دور کر، ہم کو حلال کا قائم کر، اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا، اے اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا، اے اللہ ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے اے اللہ ہم کو ضرورت مند کی مدد کرنے کی توفیق، ہدایت و استطاعت عطا، اے اللہ یتیموں کا سہارا بننے کی ہم کو ہدایت و توفیق و استطاعت عطا، اے اللہ بیواؤں کا سہارا بننے کی توفیق، ہدایت و استطاعت عطا، اے اللہ ہم کو اچھا مسلمان بنا، اے اللہ ہم کو نیک بنا، ہم کو ایک بنا، اے اللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں مولا، جو ان کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو تکالیف ہیں، ان سب کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے، پڑھنے والے بچوں کو نیک بنا، پڑھنے والے بچوں کو ماں باپ کا اطاعت گزار بنا، اے اللہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی ہمارے اداروں میں پڑھنے والے اور دوسرے ہمارے مسلمان بچوں کو ہدایت و توفیق عطا، اے اللہ ہمارے بچے، ہمارے بھائیاں، ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کی بھٹکی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں مولا، ان کے زندگیوں میں سدھار لا دے، ان کو راہ راست پر لا دے، اے اللہ جو بھائی ہمارے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا، اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا، تو ان کا نیک نصیبہ کر، نیک جوڑا عطا فرما، ان کی شادیاں، اے اللہ ہم سب کو جہیز کی لعنت سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم کبھی جہیز کا مطالبہ نہ کریں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سادگی سے شادیاں منائیں، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنی کمائی کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، اے اللہ ہمارے ہر گھر میں علم کی روشنی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہر گھر میں علم کی روشنی عطا فرما، اے اللہ بے شمار گھروں میں زیور علم عطا کرنے والے یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی عمارتوں کے ادارے کی حفاظت فرما، ہم سب کے زندگیوں میں خوشیاں عطا کر، واخر دعوانا الحمدللہ۔